آج ہم کریں گے سورہ عادیہ کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کی ترجمہ اور تفسیر شروع کریں، یہ بتاتی چلو کہ پہلے دور میں جہاد اکثر گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک آلۂ جہاد تھا اور عرب لوگ اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں گھوڑوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں گھوڑوں کو ذبح کرنا مکروہ قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گھوڑا حرام ہے، گھوڑا کھانا بالکل جائز ہے اور وہ حلال ہے، بلکہ یہ تھا کہ اگر اس کا سلسلہ ذبح کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جاتا تو آلۂ جہاد میں کمی واقع ہو سکتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے دور میں اس کو ذبح کرنا مکروہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتے ہوئے۔ گھوڑوں کی قسمیں یاد دلوا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح دوڑتے ہیں کہ ان کے سینوں میں سے آواز نکلتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ گھوڑے کا جو کھر ہوتا ہے اسے سم کہتے ہیں، اور اس کے کھر پر جو ایک نال لگی ہوتی ہے اسے جب وہ پتھریلی زمین پہ مارتا ہے تو ایک چنگاری سی نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال یہاں پر دے رہے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی تاراج کا کیا مطلب ہے کہ تباہی مچا دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں غلبہ دلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چوتھی اور پانچویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ یعنی گھوڑا اتنا وفادار اور جرأت مند ہوتا ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مجاہد کو اپنے ساتھ دشمنوں کی صفوں میں لے جاتا ہے۔ چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب شکر کیا ہے؟ اللہ کی عطا کرتا نعمتوں کا فقط اس کی فرما برداری میں استعمال کرنا، اور ان نعمتوں کا اپنی زبان سے اعتراف کرنا۔ یہ آیت خصوصاً اللہ نے کفار، مشرکین اور منافقین کے لیے بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ جو نعمتیں اللہ نے ان کو نوازی، وہ اس چیز کا اعتراف نہیں کرتے تھے کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، بلکہ وہ اسے اپنا ذاتی کمال سمجھتے تھے، اور پھر ان نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ناشکرا قرار دیا۔ اب اس بیماری کو اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بیماری ہم میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کسی نہ کسی زاویے سے گناہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک یہ انسان اس پر خود گواہ ہے۔ اب ضمیر تو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اور کفار بھی بعض اپنے ضمیر کی ملامت پہ گرفتار ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اور انسان خود اس پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں بڑا تیز ہے۔ مال کی چاہت میں تیز ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مال کی طرف تو بڑھتا ہے لیکن اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں، کہ انسان اللہ کی ناشکری اور نافرمانی میں مبتلا ہے، ان لوگوں پر کیوں نہیں غور و تفکر کرتا کہ جن میں وہ ایک دن وہ خود بھی شامل ہو جائے گا اور پھر انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کھول دی جائے گی وہ جو سینوں میں ہے، یعنی نیکی ہو یا بدی ہو، صحیح عقیدہ ہو یا غلط عقیدہ ہو، سب کچھ کھول دیا جائے گا۔ 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اس کے رب کو اس دن ان کی سب خبریں ہیں، یعنی اس دن قیامت کے روز اللہ کے سامنے آئیں گے۔ کسی کی عمر 50 ہوگی، کسی کی 100، اور جیسے پرانے زمانے میں عمریں تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال،
وہ سب اللہ کے سامنے آئیں گے، اور بے شک میرا رب بھولنے سے یا کسی چیز کے غافل ہونے سے پاک و صاف ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ اللہ کسی چیز کو فراموش کر دے گا، اس دن میرے رب کو ہر چیز کی خبر ہوگی۔ یہ تھی سورہ عادیہ کی ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے۔ آمین۔